کہاں تک پڑھا تھا بھائی؟ قلندر کا مقام. ان بندوں میں جو بندے قلندر ہوتے ہیں وہ زمانہ مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں اور سارے گیروں اس کے ماتحت کر دیے جاتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرمان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، طمع، حرص اور لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں. مخلوق جب ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے. یہی وہ پاکیزہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں. پھر وہ میرے ذریعے بولتے ہیں، میرے ذریعے سنتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں. ان عزلی شہید بندوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ قائم ہے. ایسی محبوبیت کا رشتہ جس میں بندہ اپنی اللہ کے ساتھ خدا کی نیاز کرتا ہے. بہت سے تذکروں میں آپ نے پڑھا ہوگا اور اپنے بزرگوں سے یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی کہ یہاں زمین پر یا کائنات میں بیک وقت دو طرح کے نظام کام کر رہے ہیں. ایک نظام یہ ہے کہ دنیا میں وسائل کا استعمال ہوتا ہے اور وسائل کے استعمال کے لیے آدمی کو اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پر جد و جہد کرنا پڑتی ہے. دوسرا نظام ایسا نظام ہے جو جاری و ساری ہے لیکن وسائل کے استعمال کے لیے یا وسائل کو پیدا کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کرنا نہیں پڑتی. مثلا انسان کی جب خورد و نوش کی ضروریات سامنے آتی ہیں تو وہاں انسانی جد و جہد، انسانی محنت، انسانی عقل و شعور کا عمل دخل ہے. آپ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کھانے میں کسان زیر بحث آتا ہے، ہل زیر بحث آتا ہے، زمین زیر بحث آتی ہے. زمین کو کریدنے کے بعد اس کے اندر گیہوں کا دانہ ڈالنا زیر بحث آتا ہے. پھر تیار کرنے کے لیے کہ وہ دانے کو نشوونما دے زمین کی خدمت کرنی پڑتی ہے. مثلا اس میں کھاد دینا ہوتا ہے، اس میں پانی دینا ہوتا ہے. اگر زمین کے اوپر گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں نکل آئیں تو انہیں صاف کرنا پڑتا ہے. پھر جب گندم کا دانہ نشوونما پا کر دانہ بن جاتا ہے، 1 سے 1000 وجود میں آ جاتے ہیں. اب ان کو کاٹنا ہوتا ہے، کاٹنے کے بعد ان کو صاف کرنا ہوتا ہے. الگ الگ دانے کرنے کے بعد ان کو پیسنا ہوتا ہے. وہ ہاتھ کی چکی پر پیسا جائے، مشین کی چکی پر پیسی جائے یا پن چکی پر پیسا جائے. آٹا بنانے کے بعد بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے.
دوسری صورت جو یہ ہے کہ وہ وسائل جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مثلا روٹی کھائے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی پیے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو پانی کے لیے بھی یہی ہے کہ اسے نہریں بنانی پڑتی ہیں، کنویں بنانے پڑتے ہیں، بورنگ کرانی پڑتی ہے، پانی کو تلاش کرنے کے بعد اس کا جہاں بھی ذخیرہ ہے اس کو محفوظ کر کے اس سے اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے، یعنی پیاس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان ہوا کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، انسان دھوپ اور چاندنی کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، انسان آکسیجن کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ وسائل جن کے بغیر وہ کسی بھی حال میں زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کو، حیوانات کو، جماعتات کو، نباتات کو اور زمینوں کے اوپر جتنی بھی جس قسم کی بھی مخلوقات ہیں ان کو بغیر جد و جہد کے، بغیر محنت کے حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے زمین میں گیہوں ڈال کر گیہوں کے ایک دانے سے بے شمار دانے حاصل کیے اور اس میں انتظار بھی کیا 6 مہینے کا، 5 مہینے کا، اس کے برعکس یہ جو بنیادی چیز ہے ہوا، گیس، روشنی، اس کے لیے آپ کو کوئی جد و جہد نہیں کرنا پڑتی، یہ تمام چیزیں آپ کو بغیر جد و جہد اور بغیر محنت کے حاصل ہو رہی ہیں۔ ان دو باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے ایک طرف وہ پابند ہے اور دوسری طرف وہ پابند ہونے کے باوجود آزاد ہے، یعنی اس کو جد و جہد نہیں کرنا پڑتی، بغیر جد و جہد کے اسے زندگی فراہم کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو صورت آپ کے سامنے آئی کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے گیہوں زمین میں ڈالا، پھر اس کو آٹا بنا کر روٹی پکائی، پھر آپ نے بھوک رفع کی یا انرجی حاصل کی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جد و جہد کے بغیر وسائل کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ کوئی ایسا نظام ضرور ہے جس نظام کے تحت یہ دونوں عمل ایک ساتھ واقع ہو رہے ہیں۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا خود بخود چل رہی ہے، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ فضا کے اندر جو آکسیجن ہے اس کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے تو آکسیجن کسی وقت بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور آکسیجن کسی وقت بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ روشنی کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے۔ روشنی میں توازن اور اعتدال اور تسلسل اس بات کی ضمانت ہے کہ روشنی کے اوپر بھی کسی کو کنٹرول حاصل ہے اور کوئی ہستی ہے جس نے اس کو تسلسل کے ساتھ اعتدال میں رکھا ہوا ہے۔ مثلا سورج جہاں بھی آپ دنیا کے کسی بھی خطے پہ چلے جائیں مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج اگر کوئی خود مختار ہستی ہے تو کیسے وہ مشرق سے ہی نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سورج جو ہے مغرب سے نکلے، کبھی سورج مشرق سے نکلے، کبھی سورج شمال سے نکلے، کبھی سورج جنوب سے نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ سورج کے اندر جو روشنی ہے، سورج کے اندر جو رنگ ہیں،
جن کو 7 رنگ بتایا جاتا ہے، وہ رنگ اگر 1 کروڑ سال پہلے تھے وہ آج بھی ہیں. سورج کے اندر اگر تپش 1 لاکھ سال پہلے تھی تو آج بھی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دن میں نکلنے والے سورج کی روشنی چاند کی طرح ٹھنڈی ہو جائے اور رات کو نکلنے والے چاند کی ٹھنڈی چاندنی کی جگہ سورج کی طرح تپش پیدا ہو جائے. مطلب کہ ایک مقررہ حساب ہے، ایک مقدار ہے معین، اس کے اوپر یہ ایک نظام چل رہا ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور تجربہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے انسان کی اختیاری چیزیں یا انسان کی بے اختیار زندگی، یہ کہیں نہ کہیں سے کنٹرول ہو رہی ہے. یہ کنٹرول ہونا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں.